الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ وصحبہ۔ رئیس کے تشریف فرما مولانا سید عاشق نقوی اور علی جناب جاوید صاحب ڈائریکٹر اسکول سے اور نواب صاحب اور یہاں پر جتنے ٹیچرس ہیں اور تمام ذمہ دار اور پیارے بچے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين۔ صدق اللہ العظیم۔ دیکھیے پیارے بچوں، میں آپ سے ہی بات کروں گا 10 منٹ 12 منٹ، اور میری بھی خواہش ہے کہ میں مولانا کو سنوں، کیونکہ جو عنوان ہے اس میں بہت ساری باتیں تو ایسی ہیں جس میں آپ کو صرف سننا پڑے گا، آپ کو سمجھنے کی کوشش کرنی پڑے گی کہ یہ واقعہ کربلا کیا ہے، اس کے پیچھے کیا حقیقتیں ہیں۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سر کٹوا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اپنے بچوں کی بھی قربانی دے دی، اپنے بچوں کی بھی شہادت پیش کر دی، تو کوئی چھوٹی موٹی بات تو ہو نہیں سکتی ہے نا۔ جب اتنا بڑا واقعہ ہوا تو اس کی جو وجہ ہے کوئی چھوٹی وجہ ہو نہیں سکتی۔ آپ یہ تو سمجھیں گے بات کو۔ آپ کو یہ معلوم ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ کون تھے؟ ٹھیک، ان کے والدہ کا نام حضرت فاطمہ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا بولنا چاہیے، کیونکہ میں ٹیچر تھا تو میرا کام سکھانا ہے۔ میں جب نام لے تو حضرت علی نے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کون تھے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کون تھے؟ نانا۔ یہ اگر آپ کو یاد ہے تو آپ کی عمر کے حساب سے آپ کے پاس قیمتی باتیں ہیں۔ میں اس کے لیے بہت کیا کہوں گا کہ آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کے پاس قیمتی باتیں ہیں، اور ابھی آپ کو بہت ساری باتیں سنی ہیں۔ ہمارا جو دین ہے نا، اس کا نام کیا ہے؟ اسلام ہے۔ تو آپ میری اس گفتگو میں یہ یاد رکھ لیں کہ یہ جو لڑائی تھی اسلام کے لیے تھی۔ بولیے کس کے لیے تھی؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جنگ کی وہ کوئی اپنے ذاتی فائدے کے لیے جنگ انہوں نے نہیں کی۔ انہوں نے کوئی ان کو مال و دولت ہونا، کوئی حکومت ہونا، اس کے لیے انہوں نے جنگ نہیں کی۔ آپ یہ یاد رکھیں، اگر آپ کو کسی نے پوچھ لیا، راستے میں کسی نے پوچھ لیا کہ محرم کی 10 تاریخ کو شہادت کربلا ہوئی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، ان کے بچوں کو شہید کر دیا گیا، یہ کیوں ہوا؟ اگر آپ کو کسی نے پوچھے تو آپ یہ کہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے دین اسلام کے لیے ہو۔ بولیے کس کے لیے ہو؟ اسلام کے لیے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں وہ باتیں، شاید کہ آپ سمجھ لیں کیا ہوا۔ اب مجھے آپ مثال دیجیے، کسی کو ستایا جا رہا ہے، کسی پر ظلم کیا جا رہا ہے، کسی کو تکلیف دی جا رہی ہے، کسی کا حق مارا جا رہا ہے، آپ اس کو اچھی بات سمجھتے ہیں؟ سمجھتے ہیں کیا؟ نہیں سمجھتے۔ یہ سب ہونے والا تھا۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ مسلمانوں کے پاس امیر ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ امیر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے پہلے کون ہے؟ مسلمانوں کے پہلے یہ خلیفہ ہیں، امیر ہیں۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ، دوسرے امیر۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے تیسرے امیر۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے چوتھے امیر۔ اور ایک امیر ہے ہمارے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی امیر۔ تو یہ جو امیر، یہ جو طریقہ بنایا تھا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا کہ مسلمانوں پہ کوئی بادشاہ نہیں ہوگا، مسلمانوں پر کوئی بادشاہ نہیں ہوگا، مسلمانوں پر امیر ہوگا۔ امیر کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کی عوام کے ساتھ انصاف کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے راتوں کو جاگ کر اللہ کی عبادت کرنے والے۔ کسی کو ذرا سی تکلیف پہنچی، آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ ایک خاتون
اس کا بچہ رو رہا تھا، وہاں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکلے، اس خاتون سے پوچھا تیرے بچے کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ میرے بچے 3 دن سے 2 دن سے بھوکے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ پھر امیر المومنین کو جا کر تم نے بتایا کیوں نہیں کہ تیرے بچے بھوکے ہیں؟ اس نے کہا کہ امیر المومنین نے میری خبر کیوں نہیں لی، امیر المومنین نے میری خبر کیوں نہیں لی؟ تو اس کے بعد امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود جا کر اپنی پیٹھ پر اناج کا تھیلا لاتے ہیں، اس کو پیستے ہیں، اس کی روٹی پکاتے ہیں. کون؟ امیر. یہ ختم ہونے والا تھا. یہ کتنا پیارا ہے، اچھا دکھ رہا آپ کو. کسی کا حق ادا کرنا، کسی بچوں کے لیے یہ محنت کرنا. اگر یزید کی ولی عہدی یا اس کی بادشاہت کو قبول کر لیا جاتا تو یہ چیزیں ختم ہونے والی تھی. تو انہوں نے یہ چیزوں کے لیے یہ جنگ کی. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ تاکہ عوام کے ساتھ زیادتی نہ ہو، عوام کو تکلیفیں نہ پہنچائی جائے. بادشاہ کیا کرتا ہے؟ بادشاہ اپنی مرضی چلاتا ہے. بادشاہ کیا کرتا ہے؟ اور امیر المومنین کیا کرتے ہیں؟ وہ خدا کی مرضی چلاتے ہیں. اتنا بڑا فرق آنے والا تھا. اگر بادشاہ بن جاتا تو ظلم ہوتا. آج ہے تکلیف ہوتی لوگوں کو، لوگوں کے حق مارے جاتے. تو اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں، کچھ تاریخی وجوہات ہیں، لیکن آپ کو یہ یاد رکھنا ہے. میں آپ تک یہی بات پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. اور ایک مثال کے ذریعے سے سمجھیے. آخری بات ہے کہ ایک مرتبہ کیا ہوا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے، ساتھ میں پورے جو ہے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے. یہ امیر المومنین تھے اور ان کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے. تو بیچ میں بہت سارے صحابہ میں سے اٹھ کر ایک صحابی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سوال کیا. آپ ذرا تھوڑا سے جو بچے ہیں یہ سمجھیے اس بات کو. ایک سوال کیا، کہا کہ یہ کرتا جو آپ نے بنایا ہے، کرتا پہنے یہ کرتا جو آپ نے بنایا ہے، اس کا کپڑا اتنا نہیں تھا کہ آپ کو کرتا بن جاتا. آپ نے کپڑا اور کہاں سے لایا؟ انہوں نے یہ سوال کیا. آپ اس سوال کے پیچھے ہمت ہونا پڑتا. امیر المومنین جن کے قبضے میں لاکھوں کلومیٹر تک انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے اور مسلمانوں کے امیر ہیں، لیکن امیر سے یہ سوال کیا جا سکتا ہے. عوام کے اندر اتنی ہمت تھی. یہ چیز ختم ہونے والی تھی. بادشاہ سے سوال نہیں کیا جا سکتا. بادشاہ حکم دیتا ہے اس کو لیا خیر کر دو. یہ دیکھ رہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر میں نے آگے بڑھ کر اس کو نہیں روکا، اگر لڑائی نہیں کی، اگر حق پر ڈٹا نہیں رہا، حق کا مقابلہ نہیں کیا، تو یہ کیا کرے گا؟ عوام پر ظلم کرے گا، عوام کا پیسہ غلط استعمال کرے گا، عوام کا خزانہ عوام پر نہیں رہے گا، لوگوں کی پریشانیاں بڑھے گی. اس لیے انہوں نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے. 2 ہی لوگ تھے، شروع میں 5 لوگ تھے. شروع میں 5 لوگ تھے جنہوں نے ارادہ کیا کہ ہم یزید کے خلاف رہیں گے، ہم بیعت نہیں کریں گے، ہم اس کی ملوک بادشاہت کو قبول نہیں کریں گے، ہم قیصر و کسریٰ کی طرح قانون بننے نہیں دیں گے، حکومت ہونے نہیں دیں گے. اس کے بعد 2 ہی لوگ رہ گئے. تو انہوں نے سوال کیا کہ آپ کا قمیص کا کپڑا کہاں سے آیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آنا چاہیے تھا. بالکل غصہ نہیں آیا. اگر بادشاہ سے سوال کرتے تو اسی وقت وہ کالر اور گردن پکڑ کر نکال دیتا. انہوں نے اطمینان سے جواب دیا کہ میرا کپڑا، اور انہوں نے جواب نہیں دیا. حضرت عبداللہ بن عمر، روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر ان کے بیٹے نے جواب دیا کہ میں نے اپنا کپڑا بھی بابا کو دیا، اس نے یہ قمیض بنا. تو خلافت ہمارے پاس ہے، امیر رہے گا مسلمانوں کا، مسلمانوں میں بادشاہ نے. ایک وجہ اس کی یہ ہے، اور بہت ساری وجوہات ہیں. مولانا یہاں تشریف رکھتے ہیں، آپ ان سے سنیے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ آپ کو بڑے ہو کر حق کا ساتھ دینا ہے. بولیے کس کا ساتھ دینا ہے؟ حق کے آگے کبھی جھکنا نہیں ہے. یہ حضرت حسین نے آپ کو سکھایا ہے. حق کے آگے ڈٹ جانا، حق کے آگے کبھی لوگ لے کے کہا دیں کہ دشمن کے سامنے نہیں جھکنا، بلکہ حق پر جمے رہنا. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی بات آئے، اللہ کے دین کے اصولوں کی بات آئے، تو کوئی کمپرومائز نہیں کرنا. جو اللہ کا دین ہے وہ جیسا ہے ویسا ہی رہے گا، اس کی کوشش کرنا. یہی حضرت حسین نے کیا. تو پیارے بچوں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دین کی سمجھ
دین کی خدمت اور دین کے لیے اثار و قربانی کرنے کے بے شمار موقع دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، آپ کے رزق میں برکت عطا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔